ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بکری رہتی تھی اور اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی لال رنگ کی مرغی رہتی تھی۔ بکری مرغی سے نفرت کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مرغی ہر وقت اسے دیکھتی رہتی ہے اور جو وہ کرتی ہے مرغی بھی وہی کرتی ہے، جو وہ کھاتی ہے مرغی بھی وہی کھاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مرغی سے ہار کھاتی تھی اور ہر وقت سوچتی کہ کس طرح اس لال مرغی سے چھٹکارا پا سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مرغی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلی۔ مرغی کو جاتا دیکھ کر بکری بہت خوش ہوئی اور خود سے بولی، ارے یہ مرغی صبح سویرے کہاں چل پڑی؟ مجھے کیا جہاں بھی گئی ہو وہ جاتی ہے تو جائے، ہر وقت تو سامنے میرے رہتی ہے اور مجھے غصہ دلاتی ہے۔ چلو آج مرغی سامنے نہیں اس لیے غصہ بھی نہیں آئے گا، آج دن کا آغاز بھی اچھا ہوا ہے، چلو آج کچھ اچھا کھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بکری جنگل میں آگے کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی دور گئی تو اسے تازہ گھاس دکھائی دی۔ گھاس کو دیکھتے ہی وہ بولی، ارے تازہ گھاس، واہ رے میری قسمت، آج تو سبھی اچھا ہو رہا ہے، جلدی سے گھاس کھاتی ہوں۔ اس کمبخت مرغی کی وجہ سے روز سوکھی گھاس کھانی پڑتی تھی۔ اور یوں بھی میں کیا سوچنے لگی، آج تو میں بہت خوش ہوں، آج مرغی کو سوچ کے میں اپنا خون ہرگز نہیں جلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ گھاس کھانے لگ گئی اور اس نے پیٹ بھر کر گھاس کھائی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب بکری اپنے گھر واپس آئی تو اس نے یہ دیکھا کہ مرغی ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں آئی۔ بکری کچھ سوچ کر بولی، اچھا ہے غائب ہے، رات تک پھر سر پہ سوار ہو جائے گی، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر بکری بیٹھ گئی اور آرام کرنے لگی۔ اسی طرح آرام کرتے کرتے شام ہو گئی اور پھر شام سے رات، مگر مرغی واپس نہ آئی۔ بکری اب سوچ میں پڑ گئی، اتنی دیر ہو گئی مرغی گھر سے غائب ہے، کہیں کسی جانور نے مرغی کو مار نہ دیا ہو، پر مجھے کیا، میں کیوں بار بار اس کا سوچ رہی ہوں، اب آرام کا وقت ہے، آرام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آرام کرنے بیٹھ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کسی جانور کی خوفناک آواز سے وہ ایک دم ڈر گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے جا کر دیکھے کہ کون ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے خود سے بولی، پتہ نہیں کون ہے، اسے بھی آج ہی آنا تھا، ویسے تو کسی جانور کی آواز نہیں آتی، ویسے میں سوتی بھی تو مطمئن ہو کے تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سامنے مرغی رہتی ہے اور کوئی بھی حملہ کرنے کو آئے گا تو وہ شور مچا دے گی، مگر آج تو میں اکیلی ہوں، میں کیا کروں، لگتا ہے وہ جانور چلا گیا، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بکری مطمئن ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس کا یہ اطمینان وقتی تھا، یکدم اسے ریچھ کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی اور وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی جانور نظر نہ آیا۔ وہ خود سے بولی، کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں یہ سارے جانور مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں، اور اس مرغی کو بھی تو آج ہی جانا تھا، میں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں،
اگر سو گئی تو یہ سارے جانور میری ہڈیاں تک کھا جائیں گے، پتہ نہیں صبح کب ہوگی۔ یہ کہہ کر بکری رونے لگی۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ بکری نے صبح کی روشنی دیکھی تو وہ خوش ہو گئی۔ اتنے میں اسے دور سے مرغی بھی آتی دکھائی دی۔ وہ بھاگ کر مرغی کے پاس گئی اور بولی، مرغی بہن، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مرغی کو بکری کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی اور وہ بولی، بکری باجی، آپ تو مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے میں دور اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ مرغی کی بات سن کر بکری شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، میں نفرت نہیں کرتی، وہ بس ہر وقت تجھے دیکھتی رہتی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا۔ بکری کی بات سن کر مرغی بولی، بکری باجی، میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کھاتے پیتے آپ پر نظر رکھی تھی، مگر آپ کو وہم ہو گیا تھا، اس لیے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر رہوں گی۔ مرغی کی بات سن کر بکری کو یکدم کل والی بھیانک رات یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں مرغی بہن، مجھے واقعی ہی غلط فہمی اور وہم تھا کہ تم ہر بات پر میری تقلید کرتی ہو۔ اب میں اپنے غلط رویے پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو اور جہاں سے کہیں مت جانا۔ بکری کی بات سن کر مرغی خوش ہوتے ہوئے بولی، بکری باجی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ ہماری آپس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے، چلیں اپنے اپنے گھر جا کر آرام سے سوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر غلط فہمی کو وقت پر دور نہ کیا جائے تو بڑے بڑے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اپنی غلط فہمی کو دور کریں۔